الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن عطا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ انسان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے مرہون منت ہے، رب تعالیٰ کا احسان ہے۔ انسان کو اگر کچھ لمحات زندگی دنیا میں میسر آئیں تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جمعے کا دن بڑا بابرکت دن ہے، اور یہ مہینہ رجب المرجب کا یہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام اس ماہ مبارک میں خصوصاً ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور اس دعا میں یہ تھا کہ یا اللہ، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، جو شعبان کا مہینہ ہے، یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور رمضان کے بابرکت مہینے تک ہمیں پہنچا۔
چونکہ رجب کے بعد شعبان المعظم اور اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سارے ایسے واقعات اور رونما ہوئے جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ خصوصاً اس ماہ مبارک میں واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور اور معروف واقعہ ہے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے، اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں واقعہ معراج کے متعلق چند اہم باتیں، کوشش یہی ہے کہ یہ جمعہ اور اگلا جمعہ جو ہے، ان دو جمعوں میں واقعہ معراج کو خلاصے کے طور پر بیان کر دیا جائے۔ معراج اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ معراج مصطفیٰ جو ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور اللہ پاک شانہ کی اپنے محبوب اپنے حبیب سے محبت کا اظہار ہے۔ جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی سے زیادہ لگاؤ رکھے، زیادہ محبت رکھے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس آدمی کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں، اچھے سے اچھی جگہ اس کو سیر کرواؤں، اچھے سے اچھے ملک میں اس کا سفر ہو، بہتر سے بہتر جگہ بطور پروٹوکول اس کو عزتوں سے نوازوں۔ اللہ پاک کو اپنے حبیب سے بہت محبت تھی، اور حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے منتخب برگزیدہ نیک بندے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام اور مرتبے جو اتنے اونچے ہیں، اتنی ان کو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، تو جیسے ان کے مقام اور مرتبے اونچے ہیں، اسی طرح ان پر امتحانات بھی بڑے آتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام پر واقعہ معراج سے قبل بڑے بڑے حالات، بڑے امتحانات، بڑی آزمائشیں اللہ کے حبیب نے مکی زندگی میں دیکھی۔ اپنے بھی مخالف، غیر تو تھے ہی غیر، گھر سے مخالفت شروع، اپنے قریبی عزیز رشتہ دار بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اور پھر خصوصاً جو دردناک واقعہ ہے، واقعہ طائف، جس واقعے میں ایک بڑی درد بری کہانی ہے کہ اللہ کے حبیب بڑے درد دل کے ساتھ سرداروں سے ملاقات کے لیے گئے۔ 3 بھائی تھے، عبد، یالیل، حبیب اور مسعود، اور تینوں نے اللہ کے حبیب کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ ساتھ میں غلام بھی تھا، زید بن حارثہ۔
پتھر مارے، اللہ کے حبیب لو لہان ہوئے، جوتے خون کے نکلنے سے نحل مبارک پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ پھر اتنی زیادتی کی کہ اللہ کے حبیب چلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سچا محب اور عاشق تھا، اللہ کے حبیب کو کندھوں پر اٹھایا، اٹھا کر دشمنوں کے باغ میں، عتبہ، شیبہ، ربیعہ کے بیٹے تھے اور دشمن تھے اسلام کے، اللہ کے حبیب وہاں تک پہنچایا۔ پھر انہوں نے اکرام بھی کیا، بطور اکرام ضیافت، ان کا انگور کا باغ تھا، اللہ کے حبیب کو انگور پیش کیے۔ اور جو لانے والا غلام تھا عداس، نینوا موصل ایک علاقہ ہے جہاں اللہ کے ایک برگزیدہ نبی سیدنا یونس علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس علاقے کا تھا۔ خیر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان بھی ہوا، تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں اللہ کے حبیب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ جب اتنے دکھ اللہ کے حبیب نے دیکھ لیے تو اب اللہ پاک نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کے ان دکھوں کا مداوع کروں، اپنے حبیب کو پروٹوکول عزت دوں۔ اور پھر اللہ نے تمام نبیوں کو معراج جو کروائی ہے وہ زمین پر ہوئی ہے، ہر نبی کو معراج ہوئی ہے۔ معراج کی مختلف شکلیں تھیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو جو معراج کروائی اس کا انداز کچھ اور تھا۔ قرآن کریم میں دو مقامات ہیں، ایک سورت بنی اسرائیل جس کی میں نے آپ کے سامنے آیت ابتدائی پڑھی، اور دوسری سورت نجم ہے۔ ایک سورت میں زمینی جسے علماء نے اسرا کا نام دیا ہے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہے وہ اسرا ہے۔ اسرا کا معنی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو سفر کروایا، اور پھر بیت المقدس سے لے کر مسجد اقصیٰ سے لے کر اللہ کی ملاقات تک جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی ہے سیڑھی، معراج کا معنی ہے بلندی، معراج کا معنی ہے عروج۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو وہاں سے اپنے پاس بلایا۔ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو میں نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تفصیل ہے، اس تفصیل میں جاؤں تو یہ آیت ہی 1 گھنٹے کے لیے کافی ہے۔ بس مختصر یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کو خود فرما رہے، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو، اپنے چنیدہ کو، اپنے برگزیدہ کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اللہ پاک یہ سفر کیوں کروانا چاہتے تھے؟ اللہ کے بلانے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا اس لیے بلانا چاہتا تھے اللہ پاک کہ وہاں جو علاقہ ہے وہ برکتوں والا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ساری برکتیں ہیں۔ ان برکتوں والے علاقے کی اللہ اپنے محبوب کو سیر کروا کے لنریہ من آیاتنا، اللہ ایک نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ میں نے بتایا کہ واقعہ تفصیلی ہے معراج کا، مگر میں آج کے اس جمعے میں معراج، فلسفہ معراج، جو میں نے اپنے ذوق کے مطابق اس پورے واقعے سے 2 چیزیں اخذ کی ہیں، جو آج ایک بیان کروں گا، ایک اگلے جمعے۔ تو فرمایا یہاں سے اللہ اپنے محبوب کو اس لیے لے گیا کہ کچھ دکھانا چاہتا تھا۔
سیر کروانا چاہتا تھا۔ انہو هو السمیع البصیر، اللہ تو بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ خیر، اللہ کے حبیب یہاں سے سفر شروع ہوا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس پورے واقعہ معراج میں جو چیز بیان ہوئی ہے، اللہ کے حبیب پر اس معراج کی رات، معراج کی شب، اس سے قبل اللہ کے حبیب پر 2 نمازیں فرض تھی۔ ایک نماز جو اندھیرے میں صبح کے وقت پڑھی جاتی تھی، اور دوسری جو نماز تھی وہ مغرب کے ٹائم غروب آفتاب پہ پڑھی جاتی تھی۔ صرف 2 نمازیں تھیں، یہ اللہ کے حبیب پڑھتے تھے، اور ساتھ میں جو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، جیسے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چند لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے۔ نماز ایک عام عبادت ہے، اور اس پورے معراج کے واقعے میں آپ کو بار بار نماز نظر آئے گی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اس رات میں نماز کا تحفہ دینے کے لیے، نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو پاس بلایا۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کی ملاقات، اللہ سے ہم کلام ہو کر جو گفتگو ہوئی اللہ کے حبیب کی، ملاقات کے بعد آتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں یہاں کوئی آدمی کسی ملک کا وزٹ کرتا ہے، چند دنوں کے لیے کسی بیرون ممالک ملک چلا جاتا ہے، یا یہاں سے کراچی جاتا ہے دوستوں سے ملاقات کے لیے چند دنوں کے لیے، تو وہاں اس کو ہر دوست یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کوئی تحفہ دوں جو دوسرے سے اچھا ہو، اور جو تحفہ دیا جاتا ہے پھر تحفے کو سنبھالا بھی جاتا ہے۔ تحفے جو ہوتے ہیں وہ استعمال کم ہوتے ہیں، ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے بطور تحفہ گھڑی دی تو آپ اس کو سنبھالو گے، اس کو صحیح استعمال کرو گے، اس کے ٹائم ٹیبل کا خیال رکھو گے، اس میں جو پرزے وغیرہ ہیں ان کی آپ جو ہے نا اس کا خیال رکھو گے، تاکہ یہ گھڑی بند نہ ہو اور میرے ہاتھ پہ چپکی رہے اور وہ دوست مجھے یاد آتا رہے۔ یہ گھڑی مجھے دوست کی یاد دلائے گی۔ دوست نے گاڑی گفٹ کی، آپ اس کا خیال رکھتے ہو، استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہو، بریک غلط جگہ پہ نہیں لگانی، پیٹرول وقت پہ ڈلوانا ہے، موبائل وقت پہ چینج کرنا ہے، اس کی ٹیوننگ بھی کروانی ہے، اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، اس کے ساتھ ایسا کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے اس گاڑی کا نقصان ہو۔ کوئی بھی تحفہ آپ لے لیں، ہزاروں مثالیں ہیں، تحفہ جو ہوتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے میرے بھائی۔ اب یہ جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ دینے کے لیے، جو آج 95% مسلمان پڑھتے ہی نہیں، کوئی جمعے کے نمازی ہیں، کوئی رمضان کے نمازی ہیں، کوئی دل میں آیا تو جس ٹائم دل آیا پڑھ لی۔ نماز ایک عام عبادت ہے بھائی۔ ہاں، اگر اب تک علماء نے لکھا بہت کچھ ہے، مگر جو سمجھانے والے علماء ہیں انہوں نے پورے طور پر لوگوں کو نماز کی اہمیت نہیں بتائی ہے۔ فضائل سنائے ہم نے، بھئی نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، بھئی نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اسلام میں کلمے کے بعد اول نمبر نماز ہے۔ آپ سوچیں نا، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے،
اور دیگر عبادتوں کو ثانوی نمبر پہ رکھا گیا، ان کو پیچھے مؤخر کیا گیا، نماز کو مقدم کیا گیا۔ اللہ کے حبیب اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کی بہن تھی، ان کے گھر میں سو رہے تھے۔ مختلف روایات ہیں، وہاں سے جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حبیب کا ادب بتایا، اٹھانے کا انداز بتایا۔ اب اللہ معاف کرے، ہم گھر میں کسی کو نماز کے لیے اٹھانا ہو، ویسے کسی کام کے لیے اٹھانا ہو، ہم تو ماں باپ کے بے ادب ہیں، ہم تو والد صاحب کو ایسی تیکھی آواز دیتے ہیں جیسے دشمن کو بلایا جاتا ہے، ہم تو ماں کے ساتھ نوکروں جیسے سلوک کرتے ہیں۔ بیوی ہے، اس کو اٹھانا ہے تو جذبات میں گالم گلوچ کا لے جا، تیکھا لے جا، ترش لے جا، وہ دنیاوی کاموں کے لیے۔ بچوں کو اٹھانا ہے، نوکری پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، گالی دے گا، اٹھو۔ یہاں اللہ کے حبیب کے پاس جبریل آئے، نوری مخلوق، کافوری پروں والا، اور آنے کا انداز دروازے سے بھی نہیں آئے۔ علماء نے لکھا ہے دروازے سے نہ آنے کی وجہ کہ دروازہ کھولتے تو آواز ہوتی، دستک دینی پڑتی، جس سے اللہ کے حبیب کے آرام کے اندر دخل اندازی ہوتی۔ جبریل چھت بھاڑ کے آئے، چھت کھلی اللہ کے حکم سے اور آئے۔ ایسا انداز تھا آنے کا کہ آ کر آواز نہیں دی، آپ کو جگانے کا ایک انداز جبریل نے بتایا، بزرگوں کا ادب بتایا، نیک لوگوں سے آپ کا اگر رشتہ استوار ہے، آپ کی محبت ہے، تو آپ نیکوں سے کیسے بات کرو گے، ان کو اٹھانے کا انداز کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری اونٹ اللہ کے حبیب کے قدموں پہ رکھے، قدموں پہ اللہ کے حبیب کے قدم چومے۔ اب دیکھیے، آپ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے جھنجھوڑتے اور اٹھاتے، ایک یہ انداز ہے، ایک یہ کہ اٹھ بھائی، یہ ایک انداز ہے، اور ایک انداز آپ کا یہ ہے کہ آپ پاؤں دباتے، پاؤں دباتے۔ جو یہ انداز ہے، اس سے اٹھنے والے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آپ کی بات کا برا بھی نہیں مانے گا، آپ کے انداز کا برا بھی نہیں مانے گا۔ جبریل علیہ السلام نے اٹھایا اور اللہ کے حبیب کو پیغام سنایا، اللہ کے حبیب آئیے، اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سفر پہ چلے۔ یہ آپ جماعت والوں کے لیے میں اردو میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں اپنے علاقے میں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں، اور اپنی زبان میں بات صحیح سمجھا بھی سکتا ہوں اور کرتا بھی صحیح ہوں۔ اردو یہاں کم چلتی ہے، تو خیر آپ کے وجہ سے تبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ اردو سمجھ نہ آئے تو میں ہی کروں گا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اردو میں اپنے علاقے والوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے آپ کی وجہ سے آج اردو میں کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں ان کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی والی۔ ویسے کچھ نہ کچھ میں نے تڑکا وڑکا لگانا ہے، ان کو میں لگا دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر، بات عرض کر رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل فرشتہ بھی آیا، براق لائے۔ براق کون سی سواری تھی؟ علماء نے لکھا ہے گدے سے تھوڑی بڑی تھی، خچر سے چھوٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ باقی یہ جو الو کے پٹھوں نے آج کل تصاویر بنائی ہوئی ہیں براق کی، پر لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے سے بنائی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ براق بنائی ہوئی ہے، لڑکی کی شکل ہے، پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، پر لگے ہوئے ہیں، تصویریں۔ یہ براق نہیں ہے، براق ایک جانور تھا، اللہ کے حبیب کے لیے لایا گیا اور وہ شوخیاں کر رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کے کان میں وہ براق جانور اللہ کے حبیب کے ادب کو جانتا تھا، اللہ کے حبیب کی محبت اس براق کے دل میں تھی، آج کے مسلمان کے دل میں نہیں ہے۔ براق کو بھی پتا تھا کہ آج سواری کون مجھ پہ کر رہا ہے،
جب نبی علیہ السلام کے بارے میں جبریل نے بتایا کہ اللہ کے لاڈلے حبیب، آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الرسل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب آپ پہ سواری کر رہے ہیں براق۔ روایات میں آتا ہے کہ براق پانی پانی ہو گیا اور شرم کے مارے گردن جھکا لی۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ براق اس لیے اچھل رہا تھا کہ براق کو خوشی تھی کہ آج مجھ پر امام الانبیاء سواری کریں گے۔ ہائے ہائے براق۔ ایسے ہی ایک گدے کے بارے میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا، خمار جسے کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں گدا کہتے ہیں، خمار کہتے ہیں عربی میں، اور دراز گوش کہتے ہیں اسے فارسی میں۔ خمار، گدے کا ذکر ہے قرآن میں۔ اللہ کے حبیب کا جو خمار تھا، دراز گوش تھا، وہ ایسے اللہ کے حبیب سے محبت کرتا تھا، سیرت کی کتب میں موجود ہے، جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا اللہ کے حبیب اس دراز گوش سے کہتے، گدے سے کہتے جائیے فلاں صحابی کو بلائیے، وہ جاتا دروازے پہ دستک دیتا اور صحابی نکل کے سمجھ جاتے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں بلایا ہے۔ اور سیرت کی کتب میں یہ بھی ہے کہ وہ جب اللہ کے حبیب کے وصال کی خبر پہنچی نا اس تک، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور جان دے دی۔ آئے ہائے، وہ دراز گوش ہم سے اچھا تھا، بہتر تھا، وہ جانتا تھا اللہ کے محبوب کون ہے، ہم نہیں پہچانتے اپنے محبوب کو۔ خیر اللہ کے حبیب اس پہ سوار ہوئے، اس کی رفتار بہت تیز تھی، اجڑا خچر ہے نا، خچر تو چھوٹا براق، اس کی رفتار نے بارک ای گل علماء لکھی ہے کہ جدر اس نے نظر پہنی آئی، جدر اس نے نظر پہنی آئی اتھو پیر رکھنے آ، یعنی انہیں تو چھوٹا یسین ہے، تمہاں یسین پہ نظر آنا، اتھو یسین جے اگر اس نے نظر پہنی آئی تو ایک پیر ادھر تے دعا جسے لے قدم جانے دے یسین نے وے تری اشین کے نے وے، اتنی اس نے سپیڈ آئی اور اتنی رفتار آئی، اور اللہ نے حبیب اس تے بہ گئے، وہ جہاز بن گیا۔ اور نبی علیہ السلام پھر مسجد اقصیٰ پہنچنے تو پہلے راستے میں جبریل علیہ السلام نے 4 مقامات پر اللہ کے حبیب کو اتارا، اتریے۔ نبی علیہ السلام اترتے گئے اور دو رکعت نماز پڑھتے گئے۔ سب سے پہلے حکم ملا، جبریل نے کہا آپ نیچے آئیے، براق نیچے گیا، ایک جگہ پہ ایک مقام پہ رکے، فرمایا 2 رکعت یہاں پڑھیے، اس علاقے 2 رکعت پڑھو۔ یہ جڑا معراج نہ سارا واقعہ، اس پورے واقعے نے وچ نماز غالب ہے، نماز اس پورے واقعہ پڑھ گرو نماز۔ اور جنہ لوکا ڈنگے کام کیتے ہیں، الٹے کام کیتے ہیں، سود کھادا نے، کوڑ مارا نے، حرام خوری کیتی نے، بہت سارے گناہ، انہوں نے عذاب نہیں ایک شکل بیان کی دی گئی ہے، جڑی اگلے جمعے میں بیان کر سا انشاءاللہ، جڑے جرم آج اسی پہ کرنے ہاں، یہ سارے معراج نہیں راتی اللہ نے رسول ویکھے نے، سب کچھ ویکھ کے آئیں، مگر غالب پہلو معراج مصطفیٰ نہ ایوے نماز۔ اللہ نے رسول لتن ایک کھجورہ نہ علاقہ ہے، کھجورہ نے بوٹے بہت، کھجوروں کے درخت بہت تھے، وہاں اترے، نماز پڑھی 2 رکعت۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ فرمایا یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اس کا نام یثرب ہے، مگر اللہ کے حبیب کے پیارے قدم پڑھنے سے اس کا نام مدینہ النبی، مدینہ منورہ پڑے گا۔ فرمایا یہ وہ علاقہ ہے۔ پھر براق نے اٹھایا، پھر دوسرے علاقے میں یہاں اتاریے، اترے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا جبریل یہ کون سا علاقہ ہے؟ فرمایا یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کے کلیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ ہم کلام ہوتے تھے، یہ طور سینہ ہے،
یہ سینہ پہاڑ ہے. ادھر اللہ نے رسول 2 رکعتاں پڑھی، پھر اس کے بعد پھر براق ٹر پیا. پتہ ہی لگنا کہ نماز برائے تے پڑھی نہیں ہے، ورنہ کی ہے اللہ نے رسول ڈائریکٹ بیت المقدس کھڑا ہو جا، ڈائریکٹ اللہ نال ملاقات ہو گیا. ادھر مانی سب کچھ دسا گیا کہ امتاں پتہ لگے کہ نماز کتنی وڈی چیز ہے. آج تو بھائی نماز نہ تذکر بھی اساں چنگا نہیں لگنا، دل تے آیا تو پڑھ چھوڑی، نہ آیا تو چھوڑ دی. اب تو جو ضروری نماز ہے، فرض، واجبات، سنت مؤکدہ، وہ نہیں پڑھ دے. حالانکہ غیر مؤکدہ جو سنت ہے یہ تو نام ہی نہیں آتا. آپ اگر پوچھیں نا عوام سے، پہلے تو نام نہیں آئے گا مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہے کیا. اگر نام لے لیا، زبان پہ چڑھ گیا، تو دوسرے مرحلے میں آپ پوچھیں مؤکدہ کسے کہتے ہیں، غیر مؤکدہ کون سی سنتیں نہیں پتہ. دوسرے مرحلے پہ اگر پتہ چل بھی گیا مؤکدہ یہ سنت ہے، غیر مؤکدہ یہ، پھر تیسرا مرحلہ ہے آپ ان سے پوچھئے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق کیا ہے، نہیں پتہ ہوگا. اگر یہ بھی پتہ چل گیا تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ یہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے فضائل، مؤکدہ کی کیوں تاکید آئی ہے، غیر مؤکدہ کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ نہیں پتہ ہوگا. پھر یہ بھی اگر پتہ چل گیا تو 5واں مرحلہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نماز پڑھنے میں فرق ہے. مولانا صاحب سمجھ آ رہی بات؟ آپ تو عالم ہیں نا، آپ سے اس لیے مخاطب، بات سمجھ آ رہی؟ نہیں پتہ. حالانکہ غیر مؤکدہ سنتیں جنہوں نے اللہ کے رسول پڑھیاں مگر ساڈے سے گنجائش نکلی ہے کہ بھائی نہ پڑھو، گنجائش ہے مگر پڑھو تو ثواب نے. اور مثال چاہ گنو، ادھر ایک آدمی ہے، اس ایک آدمی آنا ادھر بیٹھ کا جوان تے فلانا کام کار نہ کرسی تو کچھ نہیں ہے، مگر کرسی تو 500 ملے سی تو چھوڑتی تھی. اتنے سیانے آسی نہیں ہو 500 پہ ملنا، اتنے تو 5 روپیہ سے ہی مہان لوگ میں چھوڑنے تھے. 500 روپے اگر مل رہا ہو اور کہا جائے یہ کام کرو تو مل جائے گا، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں مسئلہ ہے نہیں، میرے لیے مجھے تو 500 مل رہا ہے. غیر مؤکدہ سنتا جڑیا دیگری تو پہلے 4 پڑھی ہوئی ہیں، اتنے لوگ پڑھنے ہی نہیں. میں تو اپنی مسیحی کے ساتھ پڑھنے چھڑنا نہیں بیکھا، انہاں تو بس موقع ملنا کہ ساڑھا استاد جی کی درگی پہ جو جیسی ہے ٹنگا لمیاں کار کے دے گپا لاگے نا سنا ادھر گیا تو ادھر گیا، کھوتا ویجائی تے کوڑا کے دائی. انہاں تو بس ہی لوڑ ہے. یار ان مسجد بھی منڈی بنی ہوئے حضرونی، یا مچھلی منڈی یا بکرا بازار بنے ہوئے، یا جو ککڑ تے کھوتے تے کوڑے تے کتے لڑنے تے ایجا مسجدیاں میں پیڑ بنا گے نا، انہاں موقع نہیں ملنا. یہ اور میرے کو تا میرے مقتدی ہم بنانے چنگا استاد جی ٹکراؤ، یہ تو گل بھی نہیں کرن دینا، کھنگ نہیں کرن دینا. کوئی ایجا استاد جی ٹکرا کہ جڑا ساڑھے نال بے کے گپا لاویا تے واچھا انہیں بھی کھلوان تے ساڑھیاں بھی کھلوان. انہاں موقع میں اور پیچھے بیمار ہویا نا کچھ تاڑے کوئی 15-20 تاڑے منجی دے پہ نا بہت کھلا موقع ملے، میں تحقیق کرانا نہیں بھائی آرے وہ نہیں نمائشہ تو پہلے تے کھلیاں گپا نہ لائیں ہی صحیح دل ٹھنڈا کیتا نے. انہاں مسیح ہی ملنی ہے گپا سے، اتنے منہ تھکنا انہاں اللہ نہ نا کے انہاں آنا ہی کچھ نہیں نہیں جی. انہاں کھلاؤ اتنے میرے سامنے بیگا کوئی تسبیح ایک پڑھ کے دے یہ سبحان اللہ آخر انہاں نے منہ کھنگڑیاں پائیاں دے. انہاں بس مسیحی گپا لانے نا موقع ملنا، جو تھوڑا جا موقع مل گیا دیگری تو بات وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ مسیحی بیٹھے رہے ویسے بھی تو ذکر اذکار ہے، گپا بھی زیادہ ذکر اذکار ہے لکھی نہ رہنا. کیا مجھے داڑھی سارا جیسے فرشتے ناپ کے گچی گچی سٹ سننا، پھر انہاں پتہ لگ دی کہ مسیحی بہ کے تھے کھوتے کوڑے کیا جا بیچنے ہیں. انہاں ذکر نہیں پتہ. 4 غیر مؤکدہ سنتا پڑھ نہیں کوئی نہیں. اچھا میں ادھر نہیں ویکنے اس علاقہ اچھا اچھی بوں کاٹ نوافل جڑے نے نفل بھی لوگ کاٹ پڑھنے نہیں. بس یہ اس داڑے مہمان آیا جس نماز پڑھائی گزرے جمعے کو اگلے جمعے وہ مہمان آیا تو مہمان نے آنے کی وجہ تو میں اتنے دوبارہ بیٹھا
تے دعا اللہ ہوئی ہی نہیں تے ادھے لوگ نکل کے چلے گئے نے. صرف فرض نماز 2 رکعت پڑھی ہے، 6 سنتیں چھوڑ دی ہیں. یہ جمعہ کہاں ہے؟ یہ جمعے کی نماز کہاں ہے؟ یہ تو نماز کا مذاق ہے. سنت اللہ کے حبیب کا ادا کیا ہوا عمل ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو اللہ کے حبیب سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو سنتوں سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا 6 آدمیوں پر میرا رب، میں اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے. اللہ بھی انہوں نے لعنت کرنا، میں بھی لعنت بھیجنا، مخلوق بھی لعنت کرنی ہے. ان 6 آدمیوں جو ایک وہ آدمی جڑا میرا سنتا چھوڑنا. یہاں جمعے کے دن سنتوں کی چھٹی. یہ جو پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں نا، یہ مجبوری میں اب پھنس گئے، آ گئے. سب جب کھڑے ہوں گے 4 سنت، یہ بھی مجبوری میں اللہ اکبر. ورنہ ان کو موقع دیا جائے تو یہ کہتے 2 فرض بھی، اور 2 فرض بھی ان کی مرضی کے مطابق. نہ نماز میں لمبی رکعت ہو، نہ لمبی قرات ہو، نہ رکوع سجود میں جو نہ طول ہو، نہ قوما جلسہ صحیح ہو. یعنی اے جی نماز ہوئے کہ چٹ منگنی دے ساڑھی تو مانا نہیں ہے پٹ بھی آ فٹو فٹ بات استاد جی کھلے اللہ اکبر دا پتہ لگے تے سلام تے ایمان کے بریک مارے اللہ 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 تے پیچھے پٹے آ سنی. آج میں تیزی نماز پڑھانا نہیں، یقین کرو ایک بندہ بھی ماں جنازے کو استاد جی کی تے وہ کی پڑھنا رہا خوش ہو سنی یار مزہ آیا ہوا آج نماز پڑھائی استاد جی. وہ میرا ایک مقتدی آنے سبق بہت سونا پڑھنا پر نماز لمبی پڑھانا مزہ نہیں آنا. میں کہا تیرے آتے ساوا ڈنا ہوئے تو ساتھ ڈنا ہے جو ہوئے ویکا نہیں ماں میں سے بھی ڈنا مولانے دی ڈنا میں رکھے اے ڈنا ہوئے اختر زمان تے کھچا کھچا تے آدمی مارے نہیں. نماز جلدی جلدی پڑھو جی نہ سو جی یہ نماز ہے. اور بابا نماز کہاں ہے؟ نماز اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 2 دن میں ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں، لمبا نہیں چھوڑ. 2 دن صرف 2 دن مسلمان صحیح نماز پڑھ لے سنت کے مطابق اللہ پوری دنیا کے حالات چینج کر دے گا. ان نماز کے طور پہ پڑھ لیں. اللہ پاک بھی جب ویسنا نمازاں نال کی بنایا نے اللہ پاک نے شابہ تسی ایتھے آن کے مسجد نمازاں نال جب ڈرامے کرو تے میں تساں ہوں نچاساں نچن پر. اللہ کے حبیب نے طور سینہ پر نماز پڑھی، پھر جبریل آقا اٹھو جی بیو سواری تے پھر کے گیا گیا. پھر ایک جگہ لایا نے اتھے نماز پڑھو جی، وہاں 2 رکعت پڑھی. فرمایا یہ کون سا علاقہ ہے؟ مدین، جہاں شعیب علیہ السلام پر وہی اتری تھی. یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے. پھر اٹھایا پھر ایک جگہ لے گئے وہاں 2 رکعت پڑھی. یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. 4 جگہ نماز. پھر جبریل نے اڑایا براق پہ بٹھایا اللہ کے رسول کو لے کے مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں 1,24,000 انبیاء رسول اللہ نے رسول نے انتظار پہ کرنے. جبریل نے اذان دی پھر حکم ملا اللہ کے حبیب کے لیے مصلی چھوڑا گیا. اللہ نے رسول اگے مصلی دے کھلتے نبی امام مقتدا رسول نبی امام الانبیاء پیچھے 1,24,000 پیغمبر کھلتا تھے. پھر اللہ نے رسول 2 رکعت نماز پڑھائی. جڑے پیغمبر گزر گیا ہے اللہ انہاں پھر پہ جا کے منجو میرے نبی پیچھے نماز پڑھ کے آؤ. نماز کتنی اہم چیز ہے. پھر نبی علیہ السلام پہلے آسمان تھے اتھوں سفر ختم ہو گیا جی زمینی. پھر اللہ پاک ایک سیڑھی بھیجی، ایک سواری آ گئی اور جبریل بھی نال. پھر پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات. دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ آپ ہی مسیرے لگنے ہیں. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی مسیرے لگنے ہیں.
اور یہ دو نبی رسول 1,24,000 پیغمبر جو دو نبی اے جے آئے نے جنہاں ویا نہیں کیتے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، یہ دو کوارے آئے۔ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آسن دنیا پھر آن کے ویا کر سن، پھر اللہ انہاں دو پتر دے سی، پھر شادی کر کے دو رہ سن، پھر انہاں انتقال ہو سی، پھر اللہ نے حبیب نے جدر روزہ ابو بکر عمر جدر اللہ نے حبیب نے نال ستے اتھے ایک قبر نہیں جاگ باقی ادھر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو سن، دوبارہ آسن دنیا پھر ویا کر سن، دو نبی کوارے۔ پھر تیسرے آسمان سے ادریس علیہ السلام نال ملاقات۔ ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ان سب تو پہلے درزیاں نہ کام ہونا شروع کیتے ہیں، درس سب تو پہلے انہاں دیتا۔ پھر تریے آسمان تو چوتھے آسمان آ گئے، ہارون علیہ السلام نال ملاقات۔ پنجویں آسمان آ پھر حضرت ہارون، اچھا چوتھے آسمان آ گئے یوسف علیہ السلام نال ملاقات۔ پنجویں آسمان تے ہارون علیہ السلام نال ملاقات۔ چھٹے آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات، اور پھر ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات۔ پھر اٹھویں آسمان دے کیا ہوں یار اس آنی نہیں علم دین باقی اٹھویں آسمان تے اللہ پھر اللہ نال ملاقات ہوئی۔ اٹھواں آسمان ہے آج اختر زمان کا ڈی آندہ نے اٹھواں واہ مسلمانوں سمجھ آئی نہیں اے جائیے نا، وہ ایک زنانی آئی نا، اس آنا شانہ کچھ نہیں ہے، آنا شانہ کچھ بھی نہیں ہے، ویا ہو گیا تے مردیں حلوہ کھانے نہ شوق گیا۔ کی کھانے نا؟ حلوہ ہونا نا مٹھا کھانے، بعضے مرد میں ترکش ہونے مٹھا کھانے، خیر مٹھا کھانے نہ شوقین ہے تک کرے لیاں پہلے تیڑے ویا ہویا تو ساہنا کچھ حلوہ شلوہ بڑھا گے نہیں ہے، اس آگا ماں تا حلوہ نہیں بڑھانا نہیں، اوہو یہ تو پھر بڑا مسئلہ، میں تو حلوہ کھانا اور کچھ ملے نہ ملے حلوہ کھانا بہنا تے حلوہ تو نہ پکانا ہی نہیں آنا، تو مسئلہ خراب ہے اور کچھ آگ بھی نہیں سکنا ہی۔ اس آگا میں کرا کی نال گوانڈیا کو چلا گا بو اٹھا گورس، وہ آگیا اس آگا یارا تیرے کرے والی حلوہ پکا کے نہیں، اس آگا آپ وہ تکڑا پکانی ہے مکھڈی لوڑا یا جڑے بھی حلوے نے قسمان حلوہ بڑھائیں گی نہیں میرے گھر والی، اس آگا کہتے میرے گھر والی ایسے کھادے ہوئے حلوہ، اس آگا کے نانو جی آوے نا پہنے ساڑی آوے جس ٹائم صبح شام حلوہ پکا گا آئی تک زنانیاں جڑیاں نے نا اللہ کدے 60 سال نہیں بڑھیاں بوئی تاسیہ میں نا میری اللہ 31 سال عمر پاہمیں میرے بیبی نہیں عمر نہیں سمجھ آئیے تو میری عمر نے 43 سال تے ماں لوگ بابا آنے ماں تڑے کی فون کیتا نا تیریا قبر جو لتا رکھیاں چٹی ماں کنڈا ڈیا تے ہون تک توبہ شوبہ کر، میں کہا تیرے گران توبہ کرنے ہوں یا فون تے ہی کر چھوڑا آنا بہو لوکاں کھدڑائی میں کہا جتنے تک جینا ہے انشاءاللہ میرے رب چاہیا تھا مر کے رہتا پھر ہو سکنا ہو تو بھی کچھ نہ کچھ تو سنا لیکس لیک کر سن۔ انہیں ایک زنانی میرے کو لائی دانی میری منی روزانہ خوابہ داجیاں وہنی دے کوڑی کے ان کے پیچھے دوڑنا داجی قبرنج پہ آؤ تے مڑا مٹی پائی تو ٹیلا تے ماربل بھی لگ گیا پر کوڑی کے ان کے باہر نکلانا میں بھی ہو سکنا ڈنا شانا کہ ان کے پیچھے آنا رہ سنے خیر اس پہ جتا مان گیا یہ کریاں ترمتیاں جانیاں تلے کتے کرنیاں سمجھ آئیا نا یہ کدے پاگروں نا سوٹ 1500 والا کدے کسی دوئی پوچھ کے تا زنانی کہ پہن سنا میرا مرد مردان کیا نا مردان تو مردان جو انداز کتنا نا نہیں پہن تسی نہیں کہن سکنے ہو یہ میرے مردے کے نام دا پاہمیں مان کی لنڈا بازار جو چاہتا ہوئے سبحان اللہ۔ تو عورت گئی جی کار حلوہ سکھنے اس کریلیا کا آتی ہے یا پہنے اس دیج کر رکھا کہ سب تو پہلے دیج کا کہ ایتا ماں پتہ ہی بھائی چال جانیاں تھا لیکن دیکھر ای ماں پتہ ہی بھائی اس آقا لجی اس آقا پھر بعد جیسے چینی پانی پہنی ہے اس آقا چینی نہیں ماں پتہ آکے پھر کیا ہو کہ کیوینا بھی ماں پتہ ہی آکے پھر سوجی پونی پہنی وہ بھی ماں پتہ ہی اس جڑی گالا کے نہیں ماں پتہ اس آقا حلوہ بھی پکانا نہیں آنا پتہ بھی سب کچھ اس آقا سب رسول امتحان ہونا آخر ہے اس آقا یہ سارے پہن حلوہ پکنا نا تھوڑا تھوڑا آدمی سیٹا تے گوہ پانا مجیرہ اس آقا ہی بھی ماں پتہ ہی حلوہ گوہ پہنا نا نہیں پہنا جانیاں تلے تختر زمان بھی آنا 8واں آسمان تے آنا اللہ للہ ملکہ خیر 8واں نہیں نے زور لاؤ مات 8واں بڑھواں جی
7ویں آسمان تو اللہ رسول اتنے گئے، پھر اللہ پاک نال ملاقات ہوئی، پھر واپسی ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھا کی آندہ نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ، 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام 9 واری اللہ نے رسولاں بھیجے نے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمیں پتہ ہے کہ ڈالڈا خور قوم نمازہ شمازہ نہ پڑھ سی، یہ جبو خان اور نمازہ پڑھ لیا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تا کئی 5 بھی مکا کے آؤ، انہاں کدھر پڑھ لیا نے، انہاں کول کھوتے کوڑے کول بچنے نے نا، یہ کوڑے ویکھنے ہیں ویسے نے کھوتے کرکٹ میچ فٹ بال میچ سمجھ آئی نہیں، میچا شیچا دیکھت ہوئے ہو سنی نہیں پٹکے جو انہاں نے کول سنے، انہاں پرسو دے نے مرزی نے موبائل ابا جی کولو دی نمازہ کی پڑھ سن، سمجھ آئیے۔ یہ مسیدیاں بھی آنے دے، کل انہیں تھے جماعت نے ساتھی نہ ٹون جا لگ گیا، انہیں وہ ارتا غلو رہی ٹانگا 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 تے ٹانگا 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 ٹانگا، جماعت والا بھی ارتا غل جلائے ٹانگا ٹانگا ٹانگا۔ تے میں اپنے موبائل نے گچی تے پیر رکھے 18 سال، لوگ خفا ہو کہ مولانا صاحب جس نے فون کرنی چاہنے ہو، میں کہا میں گچی نہیں ہوتے ویکو پیر رکھ چھوڑنا، میں کہا جس تاڑے میرا موبائل وجہ ماں نہیں پتا میرے مقتدی میری داڑھی بھی پڑھ چھوڑ سن، انہوں نے بابا جن ٹانگا 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 ٹانگا، انہاں شرم تے ہے ہی نہیں جی، انہاں ہر چیز یاد نے، انہاں ہر چیز یاد نے، انہاں نہیں یاد تب اسی نہیں یاد کہ موبائل بند کرنا، میں موبائل نہ آف ہی رکھنا ہر ویلے، اوتے لکیر جی مسیدی کدے بچ پہ ہونے امام صاحب نہ بچ پہ وے تے پھر نات ہموں پہ کرنا اے جے ماں میں گچی گچی 3-4 سٹوس مسلح دے کھال کے دیئے نا کوئی موبائل ہی کنٹرول نہیں ہونے پر ٹانگا ٹانگا تیر گانے بھی ایک تا گانا انڈیا لائے ہو نا دے کدے بچ پہ تا آدمی آنا تھوڑا جا نچا سو ماں ڈر بھی لگنے نا ماں سیدیاں ناچ ہی نے شروع ہو پہ کیوں کڑانگا 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 انڈیا نے گانے ارتغل نے سادی ٹون نہیں نے کسی کو بھی سمجھ آئی نہیں۔ خیر اللہ نے حبیب جس نے 9 واری مڑ کے آئے تھے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آئے کہ ہونما اللہ کو لوڑے شرم آنی ہے کہ 5 پڑھ سن، فرمایا 5 بھی پڑھی نہیں تو 50 نہ اجڑ۔ ان میں پہ گل کرنے ہیں کہ سنت غیر موقع جڑی ہے نا دیگری تو پہلے 4 روایتاں، ایک روایت جانا جڑا آدمی کی سنتا پڑھ سی یقینی طور تے اللہ انہیں مغفرت کر دی 4 سنتا۔ دوسری روایت آنا کہ اللہ پاک اس نہ جنت محل بنا سی۔ تیسری روایت آنا جنت اس تے واجب ہوئی سی۔ چوتھی روایت آنا جہنم کو اس نے آزاد کیتا ویسی۔ جڑا 4 سنتا دیگری نہیں پڑھ سی غیر موقع دا تی جڑا جمعہ بھی چھوڑ کے نہ سے سی اکیڑے موئی اللہ نے رسول نے سامنے کر دیا۔ اللہ نے رسول پوچھا جمعہ نے تاڑے آنوں نے نماز پڑھنے اور نماز کس نام ہے جمعہ نے 4 سنتا پہلے 6 سنتا بعد اتنی بچکار 2 فرض، یہی نماز ہے نا، اور ساڑھے کو کیڑی نماز ہے؟ اس طرح سے مسلمانوں نماز نہ کھلوار نہ کرو۔ حدیث جانا من ترک متعمدن ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر، فرمایا جس آدمی جان بوجھ کے کچھ نماز چھوڑ دیتی وہ کفراں پہنچ گیا۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا بندے اور کفر نے درمیان نماز چھوڑنا۔ ہاں جی من جبا بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتا بابا من ابواب القبائر، فرمایا جس 2 نمازہ کٹھیا کیتیاں پیشی نہیں چھوڑ دی تھی تے دیگری نہیں ملا کے آن کے پہ 2 کٹھیا استاد جی دیگری نہ ٹائم میرے تھیکت مقتدی آسی نا نماز شنی بانگا در 5 منٹ رہنے استاد جی ٹائم ہے مختیریا سے ہے لالا جی پڑھ جس لئے مرضی آ شرم تانی نہیں ہے مکروہ ٹائم ہے تے بلو پہ بلنا مانی آؤں ہے گڑوے کٹوے اتنا بلو بلنا پہ آؤں کرنا تھی بارو بیک سنی وہی 5 منٹ بیڑا پیسی بار پڑھتے ناس۔ مکروہ ٹائم سجدہ کرنا ناجائز ہے، طلوع آفتاب نصف النہار غروب آفتاب جائز ہی نہیں، یہ پہ سجدے کرنے انہانی پتہ نہیں مکروہ ٹائم کیڑا، کس ٹائم نماز ترٹنی ہے کس ٹائم مکروہ ہونی ہے، مفسدات کے ساہنین مکروہات کے ساہنین فرض کیڑین واجب کیڑین سنتا کیڑیاں مستحب کی
اگر ماں نماز آنی ہے جی اساں کیوں نہیں آنی؟ ہاں اساں جی سکھائیے تو اساں بیبے سکھائیے اساں فلانی ہے کہ آپ نہیں اس سکھائی آپ سکھائیے نہیں آپ اور نماز سکھی نے تا انہوں نے ضرورت ہی نہیں کہ کسی نماز سناؤ نہ پتہ ساریاں ڈبیا لکھا کسی در کھلاؤ نہ پری مسیح اور سامنے سامنے ہی دار جو میں سب کہنا اللہ کرے کوئی تہڑا ہے تو کوئی ایک گل کسی ہی پوچھو کہ نماز جس لیے آدمی اللہ اکبر کرنا اللہ اکبر ہوں میں کر سا یا تسی کرو اللہ اکبر دی یہ اللہ اکبر کس درجے سے ایک اٹھ کے تصا جو جاتے تو انشاءاللہ میں سلوٹ مار دوں اٹھو تصا جو کچھ دس ماں اٹھ جب تصا یہ ہی نہیں پتا تو پھر تسی پڑھنے کی آنے ہو مسیدیاں ماں تو ہی سمجھنی نہیں تسی کی کرنے آنے ہو مسیدیاں تصا یہ ہی نہیں پتا کہ نماز سے اللہ اکبر کیوں آنے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے مباح ہے کیڑے درجے جی یا دوئی پاس مان آرام ہے مکروہ تعریفی ہے مکروہ تنزیح کیڑے درجے جی آخر جائز ہے نہیں جائز ککروں ہے کیوں اس مقصد کی اللہ اکبر کیوں آنے ہاتھوں کیوں بننے ایجا کیوں نہیں بننے بر سکھی رہے نماز تو نہ سکھڑے نہ شوق نہ سکھڑے نہ جذبہ جکروں آنیاں نو جی پہ پڑھنے انہا جرت نہیں انہا پتا کہ تو استاجی نے کول بیسا تو استاجی کو تو 275 نہ وولٹیج ہے تو نماز تسانی نہیں کہ استاجی میرے نڑے تو لگنے بھی نہیں ماں نہ پاک کیتے ہیں میں واحد بولنی ہے جس کو مسئلے جلدی نہ پوچھنے تے نہ پوچھ سن تے عبدالقیوم کا کہ جی نرم بولی تو اس کو بھی گوجو نہیں پوچھنے انہا پتا جیسا آسی نماز یا جیسا نہ آسی بھائی شرم کی ہوئے میں اللہ نے قسمیں 2-4 ٹکے پڑھے یا ممبر دے بے کہا مولی اکسم صاحبہ فون کر کے پوچھو اے نال تو سنے بانڈے جے کئی باری ہفتے میں 6 رابطہ کرنا مفتیہ نہ رابطے کرنا اللہ نے قسمیں مسئلہ پوچھنے آسے تو میں لالا بڑھا جی ماں وہ نہیں آنا تھا نہیں آنا بھائی پوچھ کن نے آگ لیا کہ بھائی کہ تو غلط نہ کر چھوڑا تو سبھی کہتے سوچا کہ غلط نہ کر چھوڑا نماز غلط نہ ہو مجھے میں تو آقا تو ہی نہیں پتا کہ اللہ اکبر کیوں آنے ہاتھ کیوں بننے رکوج کیوں میں اتنے 4 چیزیں نماز نے اندر واجبات 14 تو چھڑو ساں فرائض ارکان جڑن 6 شرائط 7 اتنے تسی کسی کھلا کے پوچھو تعدیل ارکان کے ساتھ نماز نہیں پتا تعدیل ارکان واجب ہے اتنے ایک ہی آدمی نے نماز تعدیل ارکان نہیں نے انہاں بتائی قوما جلسہ واجب ہے انہاں نہیں بتانے پتہ نہیں کساں بتاؤ اٹھے بیٹھے پھر میں آنا میں ہی سیل ساڑھنا کو گازوں میں چلا تھا نہیں ہے ماں کو لگنا جائیے وہ کیڑی اسپتال چلے نہیں ہو ماں کھڑو چلے نہیں اسپتال آپ کو تاجی چلا ہو گیا چلا ہو گیا او سنے ماں امید پہ لگنی ہے ہون کیوں تھوڑا تھوڑا میں علی ماں ماں کو شک آپے تھے پہنا ہون ہو سنے دے کچھ پوچھی مولی چلا کیوں گیا اگے تو ڈنا مولی ہے تو چلا مولی چلا مولی تو میں ہی آکساں کیا مداسا ماں نہ چلا کیتے ہیں میں 16 سال بین وجانا رہنا ہے کہ تینے نہیں سمجھیں یعنی کو تاجی کیوں پاپڑا نہ پیاد ہے وجانا آزاد ہے اس سے ہاتھ جوڑ سنے نماز سکھو نماز پڑھو ٹائم تے آؤ اللہ کو منگو اللہ نے حبیب وینے بھی نبیاں نماز پڑھائی معراج آنے بھی پھر نماز نہ توفہ کہ ان کے آئین تو امت آتے تنے 5 پڑھیوں 50 نہ جوڑ تو وہ جیسا لے جاگ نا 5 نمازیں پڑھو گے 50 کا اجر ملے گا تو پھر جڑے گنگو ہنے روئے سبحان اللہ ای سبحان اللہ کیڑی گال نہیں تو تو پڑھنا ہی نہیں ہے اور بھئی آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہو سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو ای تو جڑا 5 پڑھنا ہوا کہ سبحان اللہ جس پڑھنی ہی نہیں اور میں ایک واقعہ پر بیان کرنا جی کوئی فضائل کسی چیزیں نے سنانا پہ جی تو کوئی سبحان اللہ نہ تو بھئی سبحان اللہ نہ اقدار اوہ جو کر رہا ہے جڑا کرنا ہی نہیں پہ تو سبحان اللہ کیوں آکے ایسا سے مہربانی کر کے نماز نہ وفا کر سو نا ایک نماز وہ چیز جڑی اللہ نے نیڑے کھڑ سی
تے جڑا آدمی نماز نہیں پڑھنا پاویں تسی پہ آکھو نہیں باویں چنگے کام کرنا تسی چنگا چنگا کرو نا یار بڑا نیک ہے جی اللہ نے حبیب آکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور نے وچ ایک بڈی اما آنی پہ دیئے کول تیل چاہیا تیلے نہ بٹھول او تیل زمینے دے ڈل گیا اور زمین کچی آئی جیر گئی تھا او حضرت عمر کل چلی گئی کہ میرا تیل زمینہ جیر گئی تھا او اے جے نیک لوگ آئے کہ زمین بھی انہوں نے گال مننی آئی تے ساڑی کھوتی بھی نہیں مننی کھوتی سمجھنی ہو کھوتی سب تو بے وقوف ماں تاڑے ایک آدمی پہ آنا نا میں اس آن ڈکا میں آگا میں کی پھر کسی آنا آگی اللہ مدد انا استاجی میں کو خردماغ جائیں کی یہ لگو سنا نے آج تو سانی تشریح کر دے ہوں تھوڑی جی تو ساں استاجی وہ غلط ہے تو سانے لالے پچھے واٹ بڑے رہے بھی نہیں سنیا یہ سنا دے انہوں نے فلانا انا میں خردماغ ہاں یا یارو فلانا وہ خردماغ ہے یہ لفظ نہ آگا کرو یہ بڑا خطرناک لفظ ہے میں اس آقا ہی خردماغ نہ مانا پتہ ہی کہ نہیں میں آقا خردماغ آنے نہیں کھوتے نے دماغ آلے خردماغ نہ مانا کی بھی جی بھئی امام اپنا مولانا صاحب خر کس کو کہتے ہیں فارسی میں کس کو کہتے ہیں گدے کو خر کسا آنے گدے ہاں کھوتے ہاں آپ پہ بھی آنا میں خردماغ یعنی میں کھوتا کھوتے نے دماغ آلا اے جنا آگا کرو خردماغ آگا کرو میں بادشاہ والے دماغ آلا کھوتے نے دماغ آلا پہلے نہیں لوڑے فلانے ساڑھے گنائے خرکار آئیں خرکار سمجھ لو یولا تیاں پدران چو باؤ خرکار آگائیں خرکار نمانا کیا کھوتے تھے کار مانا کمے آلے خر مانا کھوتے تھے کم کرنے آلے آنو نے بچے چاہے کہ کھڑوں یہ سننے نے لفظ کہ یہ تشریحاں پکار کے دینا نے تک ہمیشہ کدی بھی گال کی تھی نا تو سوچ ہم کہ جو کلو ساڑھے کول جی پہلے واٹ بڑے رہے کہ جی واٹ بڑے رہے پہنچ سے آنے آئے اچھا واٹ بڑے رہے نہیں مثال ہے کہ جی ایک مثال چاہ دینا نے ساڑھے کول واٹ بڑے رہے اتنے سیانے آئے کہ کسی نے چنگی چیز ویکھون نا چنگی چیز سونی چیز تے کیا کون سونی چیزاں وے کیا کون یارا فلاڑے نے کار ماجا کارا تے عذاب بنی یونی اس تے اللہ نا کار تے عذاب پی آئی چل بھائی یارا بہت سیانے لوگ آئے کہ جی مثالہ دے گئے اسی بھی دے گئے خوش ہونے آئے اگر یارا وڈے نہیں گلہ بھی بہت کھری ہونی ہے وڈ وڈے ہم نے دلی ساج تے کوٹے دے کی کار کوٹے دے ناچ اور نچنے میں تو نچ پہ ہوں کوٹے دے ہوں ترپاں تے لوگ چنگا سن او بھئی دلی ساج تے تلے چھوپ جانیاں چھپا یا نچ کوٹے دے اکھے وڈ وڈے آنے ہیں نمازہ کہ سغلیاں ہوں تے تو تے ترہنگا پڑھوان تو ترہنگا تے فروض نمازہ یا ساڑھے تے یار اسی بھی پڑھے لکھے ہیں انہوں نے یہ گلہ قبول کی دیا ایسا سے مسلمانوں نماز نال وفا کرسو تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کرسی اور گل معراج مصطفیٰ نے مکئی ایک ایسا اگلا جڑا ایسا نہیں وہ گل سن سو قبول کرسو تو فیدہ نہیں جڑی پٹی پانیاں جذب نہ کرے تو اس نے کڑوں پھر پیلی پیلی ہونی یا نہیں سڑوے نہیں ہے جڑا بوٹا پانیاں جگہ نہ دے وے او کیوں نا اجڑا نا جڑا بوٹا پانیاں جگہ دے وے کھلا سی نا آؤ جی پانی لے وے نا تے بوٹا پھر جلا کوئی آؤں شاخا کوئی آؤں امرود ناشپاتی انار ویسے ہو نا اے جے جڑا دل جنا چیزاں جگہ دیسی تو تے جڑا اندروں بے کے یار اب چھوڑو سو میں لگے آؤ تے کوئی اور بند نہیں آنا اس پہ چھے لگنا تو اس پہ چھے لگنا وہ تڑے ماں کی فون کیتا تے ماں نا میں خوش ہیں کہ استاجی آنا تیری بہت تقریر ہے استاجی سنے میں تیرا بہت فین ہاں برانا میرا دل بہت خفا نہیں میں کیوں تو آنا مجھے آنے بھی نہیں چھوڑا آنا میں کٹے لانوں نے مجھے آنے شکنوں نے تو مجھے آنے بھی تو چھوڑا واہ میں آقا میرے کو لو خفا ہی چاہتا میں تو آقا میرے نال 275 نہ وولٹیج ہے یہ تو کوئی ایک دی بندہ جائے ٹکنا میرے نال نہیں تو نسل یہ تو میرے کریلیاں شباج دے میرے نال 20 سال تو پہلے نہیں تھے علی معاویہ شباج دے 14 سال تو اپنے نال پہ رہنا مشکل ہے میں کل بھی نہ آکھا مفتی صاحبہ میں کہا میں اصولی گلہ کرنا یہ نہیں ماں ڈار شرط نہیں نے کہ ماں کوئی مولوی ملوانا جائے تھے گرائنا کوئی 30 مرخان اٹھ کے آدھی ہوئے تو ہے ہی نہیں اللہ رسول نے سامنے تو ہوئے کاری کوئی نہیں سامنے باقی منسو نہیں نا اپنا نقصان کری ویسو اور میں گال مکا چھوڑیے میں راج نہیں تو آخری گال علی معاویہ کرنا ہے آخری گال ای وے آج 11:30 انشاءاللہ اللہ پاک چاہیا تو سارے اطلاع ہو بھی گئی ہو سی
کہ اج گرائے نے ایک تقریب رکھی گئی ہے جمعے کی نماز تو بعد اس ماں بھی دعوت دیتی گئی ہے اور بھی مسلمانہ دعوت دیتی گئی ہے کہ ساڑھے گرائے ایک نیکی نہ اچھا کام ویکو اچھا کام کچھ بھی کر سی اسی اس نے نال کھلتے ہیں گرائے نہیں سکتا ذاتیات تے نہیں جڑا گرائے سے چنگا کر سی تسی چنگا سمجھو نہ سمجھو اور کتنا چنگا کام میں کہ مفت نہ پہلے تو جنہ بھائی اساں واٹر لا کے دیتا پمپ لا کے دیتا نے بورنگ کرا کے دیتی نے اسا سارے میں کہتے ہوں امتحان تو نہ کہنا تو ماں پتا اس امتحان بھی تسی فیل ہو تسی کسی بھی انہوں نے آپ کی دعا نہ کی تھی اسے کسی بھی پانی اساں لا کے مفت نہ چاہ دیتا نے اتنے مشین لا دی تھی نے 5-6 لاکھ روپیہ انہیں مشین کیا لیا سے کس دعا کی تھی دل نواز بھائی سے یا جس لا کے دیتا مسلمان انہوں نے کس دعا کی تھی یہ نہیں کرنے وہ کچھ چاہیے نہیں حدیث پاک جانا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس جڑا بندے نے شکر ادا نہیں کرنا وہ اللہ نے بھی نہ شکرا مفت دینا حاجی ریاض ہو رہا اس نے چاچے فردوس اس نے چاچے جڑا منظور آج 8 سال ہو گئے مفت نہیں ایمبولینس مفت نہیں ہے یا نہیں جی حاجی ریاض ہو رہا کسی کو پیسہ کی دا گرائیں واحد گرام میں واحد ای اعزاز اور ماشاءاللہ ای انہی میں نا کہ پورے چاچے کدھر بھی فری ایمبولینس نہیں براؤ کدھر بھی شنکج ویسے ادھر بھی کچھ نہ کوئی پیسہ کہنے سنے چلو غریبہ کو نہ کہنے سن مگر کچھ تکڑے کو کہنے اور گراوج بھی کسی گرائیں چلے جو مگر الحمدللہ اس غریب گرائیں نے ویچ اللہ جزائے خیر دے کدو ایسا شکریہ ادا کیتا میں اور اسپتالہ ہفتے 1-2 چکر میرا لگنا آسی آپ بیمار آدمیاں کچھ دعائیہ سے میں نے یقین کر روزانہ 10,000 روپے نہیں دعائی مفت نہیں ڈاکٹر پہ 80,000 روپے پہ دے لیں مہینے نہ کسی میرے سمیت روپیہ نہ دیتا جی کہ ڈاکٹر نے ایسا نہیں میری طرف چاہتے گلہ تو کرنے ہیں نا گلہ تو کرنے ہیں اسی گلہ تو ہر کوئی کرنا ڈرام بھرے پیا فلانا پیا تجھ کی کیتا تو اپنے بویا کو پاری نہیں مارنا پہ بابا وہ تو پھر شکر کر ڈرام پہ آ چاہ کھڑ لیں انہیں ڈاکٹر آندہ ایک ڈاکٹر یقین کرو ایک ڈاکٹر جواب چاہتا ہے نا کہ میں باہر ملک پہ وینا تو انہوں فکر لگی ہے آجی ریاضاں چاہویا تا گرائے نے بھی جو ڈسپینسر رکھا نا وہ ڈاکٹر رکھیا جڑا 15,000 تنخواہ کے نا انہوں نے پیسے بچوان انہوں MBBS سوات چو مردان جو ڈاکٹر پہ آنا جی روزانہ آنا صبح 4-5 گھنٹے میں نا دعائیاں اے جی مسلمان بھی جڑے روزانہ میرے ہاں کو پھیرا لانے 500 نہیں 700 نہیں مفت نہیں دعائی پائیا اتھے حضروں وانج نا اتھے کوئی دعائی نہیں ملنی تھا ڈاکٹر آنا یہ دعائی در نہیں یا شہب آنا تھا ایک دعائی آنے تو اور میں اس طرح سے کہ بھائی کھاؤں نہیں دعائی تھے نہیں ملنی میں ڈاکٹر صاحب آقا ہی میں کتنے کو پیسے لیے ماں نا مولی صاحب یہ تقریباً 300 روپے نہیں آسی ہے برے اللہ جاننا نے میں تھوڑی دل سوچنے رہے شہب کو لایا تھے میں شہب حضروں ویسے ہیں کیا ویسا ہوتا جی میں یہ دعائی ہے رکھا تو میرے ایسے کہ نہ آنے دا اور 300 روپے نہیں کھاؤں نہیں دعائی میں نہیں آن سکنے ہیں شہب آئی دیتی ہے ایسا کی شکریہ ادا کیتا الٹا تنقید ڈاکٹر مفت نہ مل گیا ایمبولینس جی جس نہ مرضی آنا جس 2 گولیاں کدے کنیاں پنڈی جو نا آجی صاحب ایمبولینس سلیم آنکھ نٹ قابل کس کیا ہوں جو میرے گھرے گول تو میں اندیار بیٹھے ہو جائیے میں بھی ایک تڑے نہ آکا میں بھی پنڈی بہنا چاہنا ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو مماں بھی پٹی شڑیا لادا ہوتا لیٹر میں سلیم آکا مگر جڑا ٹھیک ٹھاک آدمی نال وجی ہے نا ایمبولینس موٹر پہ تے چار کے پیچھے بوا کھولو تے دوڑے ہم موٹر پہ تے چھالا مارے ٹھیک آدمی جی اور میں رانا بھائی زری کما سے ایمبولینس پھر بھی پہ چلو جی آنی اور ایک ایمبولینس تو پوری بھی نہیں ہونی ساڑھے کے نایا وہ جنزیب غریبی ہوتے ٹون جا لایا نانی اس غریب نے بچے کوئی 80 یا 90,000 روپے لایا مت گرایا لے وہ گرایا لے کی صدا صاحب جی ای گیا تو سمجھا جو لاجی ریاض ہو رہا نہیں ایمبولینس اس غریبی کو تھوڑے جے پیسے مانگے تو وہ بھی اتنے کہنا نہیں اور اللہ کی 3 ایمبولینس بھی آ گئی 3 ایمبولینس بھی آ گئی اور نمبر چاہ گنو ہے نا صحیح ہے تو وہ کھا پی کے لتا آسمانے دار ہے کدی شکریہ ادا نہ کریو ہے نا
پہ دیمون گرائن وچ راشن آن کے لوکاں پہ لوکاں ساجد بھائی قبرستان نی جگہ کہن کی دیتی ہے بورنگ کرا کے دیتی میں ممبر تے بیٹھ کے اللہ نی قسم ہے ایک ہی آدمی نے منہ جو نہیں چھوڑا کہ چنگا کام ہویا قبرستان نی جگہ کتنی مہنگی آئی اس ساجد بھائی اور خرچہ کیتا سال اچ لوگ بورنگ کرانے میرے سمیت ساجد کو پہنچے رہے کہ 5-10,000 بچے وہ پیچھے نہیں ہٹنا حاجی صاحب اور لگے نہیں آکوان بھائی بند کرو جی چھوڑو پرے برے پھر بھی وہ لگے جی مہینے نہ کم از کم بھی نہ کرنا میرے ذہن مطابق 70-75 ہزار ڈاکٹر پہ کہنا نے گارنٹی شدہ منصب لالا نے اس کو پوچھو 15-20 ہزار چاہ گرنا نے 20-25 ہزار روپے تقریباً میرے حال شیب چاہ گرنا نے پھر بجلی نے بلا چھوڑ دیا پھر وہ کاکا جی لے بیٹھے نے میں تو صاف آ رہا نے بانی کاکا جی نہیں بھی کہنا نے کوئی 15-20 ہزار روپے ساں بھی دینے نے بھائی یہ راتی پیرا دینا یہ بھی پہ کہنا صحیح جی پھر ڈاکٹر صاحب پہ وکھرے کہنا اس نے ناشتے ماشتے صاحب پہ وکھرے کرانے پھر دوائیاں روزانہ شیب پار کے جو آنی میں نہ آتے دے ہی میں نے کاپیاں نے رجسٹر اندر پڑھیں جی آج 15,000 دوائی گئی کسی کو کچھ نہیں وہ تڑے سلمحانے نے 2 زنانے آئیں انہاں آکھا میں نے ساڑھے کو گنجائش نہیں چپ کر کے آکھا کھاڑو جی خیر ہے یہ سینے نے آئیں کھڑو جی اور بھائی ایک گورنمنٹ نے ادارہ نہیں نے کہ کوئی گورنمنٹ بڑھا کے ساتھ دیتا جکر ملک مالک یا اور انہیں جو اسپتال گورنمنٹ ہی بنی ہے مفت نہیں سرکاری ہے یہ سرکاری ادارہ نہیں پرائیویٹ ہے صرف اس نے چاچے پہ تو خرچہ بھیجنے سال نے 12 مہینے بھیجنے اور گرامہ نے بھی کوئی کم پہ ہونا کم از کم اتنا تیار کرا ہے الوفا جو لسی میں نہیں آنا کہ حاجی ریاض آنا چاہو اشفاق ہونا چاہو حاجی سلطان افسر ہونا چاہو افضال ہونا چاہو انہاں چاہ کے موڑے تے پھراؤ ماشاءاللہ حاجی سلطان افسر چنگا کام کر دیتا ایم پہ آسان دی او بھائی اتنا تو کر سکنے ہو میں بھی نہ نہیں چاہنا تے نہ چاہنے نہیں لوڑے دعا تو کر سکنے آنا دعا تو کرو یار شکر ہو میرے مالک پانی سے ترس گیا جی پہلے تو میں کرے نا پانی چیک کرا تو نہ کہیں پانی تو نہ کھا رہی بھائی تو سارا تو اندروں ڈیمیج کری ویسی پورے گرائیں کچھ چند کرنے ویچ پانی صحیح نے باقی سارا خراب ہے یہ ہوں تسا انہاں لا کے چاہ دیتا یہ بھی شکر کرو دوئی گراون وچ پیسے کنے نے کہن نے تے آدمی کھلتے ہیں ہاں بھائی جمع کرا 30 روپے 50 روپے 100 روپے تے مفت نہ بڑے مفت نہ ایک نقصان ماں ڈر لگا نا میں کئی مفت نہ تو چلو چنگا پر ایک آدمی ضرور ادھر کھلانا چاہیے نہ ہے نا ورنہ میں کئی ٹوٹیاں نکلے کے آؤں اتنے بھی ساڑھے کل بھی کرنے نہ نکلے کے آنے نہ مزہ آنا پین آؤں پھر آنے سے تو جیسے سمجھے فری ہو گئی ہے نا پھر آؤں فری ہو گئی تو پھر باروں ونجے نکنے کی بھی اتنے سے آنے نہ ہوئے ایٹ چاہ کے آنے نہ آنے کو تھے کاکا جی گیا پھر میں مجاہد آنا وان کارڈ 900 والی اور آئی ہے 900 نے ٹوٹی ہو گئی نے 900 نہیں میں تو نہ کہا احسان پٹو یہ نانیاں مانیاں پٹو یہ مسیدی صحیح انہیں کرو کار گیا ہو سمجھ آئی نہیں جب ترامی کی نانو ریتو نہیں تو در رکھو تھے تیمم فتیمم سعیدن شک 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 تیمم سارے تھے تیمم کرانے ہیں یہ پانی جو کہ قوم ہے ہی نہیں چاہیے نہیں سمجھ آئی یہ قوم ستی ہے میں اس تڑے آنے پہ نا تھے گونگا بچہ ساڑھے محلے نے معذور جا تو وہ کھلتے آتے پچھلی بات کتا لیٹے آ تو پتے نا تو میں اسا ہوں کرنا تو ماں ہوں کرنا جیسے کرنا میرے خیر لیک سے لیک کی تیس تو میں پیچھے بیکھا کتا سوتے آتا میں اسا اشارہ کرنا گونگے بچیاں کتا تو ماں بتائیو کیا اللہ میرے در کی تھا اشارہ میں کہیں سیاڑا ہی بھائی گونگا میں گونگا بچہ ملک نہ بچا زبان بچی نہیں میرے در پکا پکا بیکھا تھا تو ماں کی کرنا آنا تو نہیں سے سوتے آئی میں گئی کام شکی تیرے تھے ایسا تھے جمعینی نماز تو بعد 2 بجے 11:30 پروگرام ہے سارے گرائنا ماں بھی دعوت ہے ماں آکھا بھی گیا میں تو سامنے دعوت دینا کوشش کر کے میرے پر آؤ جڑا بھی 11:30 ساڑھے حق کے بہتر ہے کدے ویکھو جنازگاہ ساں بنا کے چاہتا نے قبرستان کی جگہ کہن کے چاہتی نے اور کچھ بھی کر سی جی کچھ 5 روپے نہ میرے گرائیں ایسے کام کر سی اساں سلوٹ بھی مارساں تو اس نے غلام آ جی کوئی گلی پاری بار دی یقین کرو اس میں گلی جو لگ کے وینا نا میریاں ماما بہنیں گلیاں صاف کر چھوڑیاں میرے محلے نے ویچ میریاں ماما بہنیں سر کی اٹھ کے پانی بھی ماریاں صفائی
میں اس ہٹی خالد نہیں ہٹی والے رہے تو میں نے صبح اتو ایک میری ماں میری بہن ایک روزانہ پاری مار کے پانی مار کے اللہ جاننا میرا پتر ہی بیٹھے نے معصوم اس کو قسم دے کے مجھو میں دعا اتنے ہاتھ نہیں جانا مگر ضرور آنا میں آقا علی معاویہ اللہ نے آباد رکھے ہوئے دلوں دعاواں نے کل نہیں آنا صفائی کرنا کساں وہنے آدھا ڈرم چانے والے وہنے آدھا یار دے نہیں سکنے پر دعا تو کر سکنے کہ گندگی چاہی کھڑ لیں جی کل ٹہر ٹونڈنے آج میرے مالک کدھر ٹہر ہے بھائی جدھر میں پہ رہنا شکر ہے ڈرامی جی سیدیاں گن چاہا ہوا چھوڑا اس سے میرے پر آؤ بوں اساں وے کوئی نہ لوگوں نے شکریہ ادا کرنا اللہ انہاں ہمت دے وے مزید آئی صاحب نے بھی خاندانہ ساجد پایوراں بھی دے وے اشفاق پایوراں انہاں اللہ سارا ہمت دے وے اللہ کرے اپنی اپنی جگہ تے گرائے نے غریباں نہ کھان او تیارا آوے کہ شین کا ویلفیئر والا کام ہو ونجے جکرو دلواز بھائیاں اللہ جزائے خیر دے وے سال بار کئی گھرانے جنہ راشن ملنا پیسے ملنے مسجد نے امامہ پیسے پہ دینے الحمدللہ غریب بچیاں نہیں اچھا جگہ اللہ میری بھی دعا وے قبولیت نوا کہ اللہ او تیارا میرے گرائے دیان کے در الحمدللہ شین کا ویلفیئر ہوں اللہ پاک کام جاری ہو تسی بھی انشاءاللہ نمازہ تو بعد دعا بھی کرنی ہے کہ 2 بجے انشاءاللہ انہیں اہتمام کیتا جناز گاہ سارے پہ راہ چلے وجو 5-10-20 منٹ انشاءاللہ گل بات جڑی ہوسی انشاءاللہ اس تو بعد انشاءاللہ تو نے سانو رقص جڑی گل انہوں نے پتہ ایمبولینس نہ یا پانی نے جڑا سلسلہ انہیں ایک اچھا قدم کیتا اقدام کیتا نے اسامی الحمدللہ ساڑی دعا بھی انہوں نے اور بھی دیگر لوگ جڑی بھی نیکی نے کام کر سن اللہ انہوں نے سری جزائے خیر دے وے وآخر الدعوانا ان الحمد